اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ توبہ کے مختصر خلاصے کا فہم حاصل کریں گے۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی 9ویں صورت ہے جو مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ صورت 129 آیات پر مشتمل ہے اور اسے برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مین ٹاپک مشرکین، منافقین اور ان کے رویوں پر تنقید، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور اسلامی ریاست کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی وضاحت ہے۔ سورۃ توبہ وہ واحد صورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ صورت مشرکین اور منافقین کے خلاف اعلان برات یعنی لا تعلقی اور سخت احکامات پر مشتمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عام پیغام کے برعکس ہے۔ سورۃ توبہ کے پہلے حصہ جو کہ آیات 1 to 28 پر مشتمل ہے، اس میں مشرکین اور معاہدات کی منسوخی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس حصے کو 3 مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس کا الف حصہ ہے اس میں اعلان برات اور معاہدوں کی منسوخی کا ذکر آتا ہے اور یہ حصہ آیات 1 to 6 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے برات کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کریم کی آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 4 مہینوں کی مہلت دی گئی، جس کے بعد انہیں قتال کا حکم دیا گیا، اور یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر و مشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد معاہدہ نبھانے والوں کے لیے رعایت کا اعلان کیا گیا۔ یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ پھر حرمت والے مہینوں کے بعد مشرکین کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ساتھ ہی کہنے کہ اگر مشرکین امان طلب کریں تو انہیں دین سننے کا موقع دیا جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ پھر پہلے حصے کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 7 to 12 پر مشتمل ہے، اس میں مشرکین کی بد عہدی اور ان کے خلاف کارروائی کا تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے معاہدے نبھانے والوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر بد عہدی کرنے والوں کے خلاف اقدامات کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو یہ نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے خلاف قتال کا حکم دیتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔
اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ پھر پہلے حصے کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 13 to 28 پر مشتمل ہے، اس میں بیت اللہ و مشرکین کی حیثیت کے متعلق تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف قتال پر ابھارا جا رہا ہے۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ مشرکین مسجد الحرام کے متولی نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، درآں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے وہ تلبیہ میں کہا کرتے تھے۔ یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نصرانی، صابی یا مشرک ہوں۔ ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں، یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معزز ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ پھر اس حصے کے آخر میں مشرکین کے ناپاک ہونے کی وجہ سے مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی لگائی گئی، اور مشرک کے نجس یعنی پلید ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت یعنی صفائی و پاکیزی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے جو کہ آیات 29 to 52 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں غزوہ تبوک اور جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس حصے کو بھی مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ آیات 29 to 35 پر مشتمل ہے، اس میں اہل کتاب کے خلاف قتال اور جزیہ کا تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد ان کی گمراہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ پھر اس حصے کے آخر میں ان کے رہبان یعنی علماء، مشائخ اور پادریوں کی دولت پرستی کو بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 36 to 42 پر مشتمل ہے، اس میں جہاد کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نفاق کی مذمت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اسلامی مہینوں کی حرمت اور جہاد کا لازمی ہونا قرار پایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے، یعنی ابتدائے افرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذی القعدہ، ذی الحجہ،
محرم اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کہ مطلب مشرکین عرب مہینوں میں تاخیر و تقدیم کرتے تھے، اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی مذمت اور انجام بتایا گیا ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوئی۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کو فیس کرنا پڑا تھا۔ پھر اس کے بعد منافقین کے بہانے بیان کیے گئے کہ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کا جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے بعد اس حصے کے آخر میں سچے مومنین کی صفات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے جو اجازت دی تھی اس کا تذکرہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہ آ جاتی ہے کہ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں بغیر تحقیق کیے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں اجازت دے دی، لیکن اس توبیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے کہ اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں بتایا گیا۔ جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو چاہے اجازت دے دے۔ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو تو اسے اجازت دینے کا حق آپ کو حاصل ہے۔ پھر دوسرے حصے کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 45 to 52 پر مشتمل ہے، اس میں غزوہ تبوک میں منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جھوٹے بہانے بنانے والے اور جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، اگر تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر منافقین کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے ہمیں کوئی گزند پہنچ نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے اور ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بلائی ہمیں پہنچتی اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کامیابی یا شہادت۔ ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہے ہمارے لیے بھلائی ہے۔
اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ پھر اس صورت کا تیسرا حصہ جو کہ آیات 53 to 96 پر مشتمل ہے، اس میں منافقین کی نشاندہی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سازشوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اس حصے کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیات 53 to 66 پر مشتمل ہے، اس میں منافقین کے مالی بخل اور جھوٹے وعدے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے انفاق میں نیت کی خرابی اور ریاکاری کا تذکرہ آتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس حصے کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ پر منافقین کی تنقید کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہردہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ کان کا کچا یعنی ہلکا ہے، نعوذ باللہ، مطلب یہ کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم و کرم اور عفو و صفح کی صف سے ان کو دھوکہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ پھر اس صورت کے تیسرے حصے کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 67 to 78 پر مشتمل ہے، اس میں منافقین کی 3 اقسام اور ان کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مرد اور عورت منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق و بدکار ہیں۔ پھر ان کے جھوٹے وعدے اور مال و دولت کے لالچ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان پر جو لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقات، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر اس سورت کے تیسرے حصے کا آخری حصہ جو کہ آیات 79 to 96 پر مشتمل ہے، اس میں منافقین اور توبہ کرنے والے مومنین کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے منافقین نے جو صدقات کا مذاق اڑایا اس کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبیرہ حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے، زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ پھر سچے توبہ کرنے والوں کی پہچان، ان کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اسے کے آخر میں پیچھے رہ جانے والوں کے بہانے ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اس صورت کا چوتھا حصہ جو کہ آیات 97 to 118 پر مشتمل ہے، اس میں اخلاص اور قربانی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس حصے کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ آیات 97 to 106 پر مشتمل ہے، اس میں دیہاتی عربوں یعنی بدویوں کا رویہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
دیہاتی عربوں میں کچھ سچے مومن اور کچھ منافق بھی تھے۔ ان کا سب سے پہلے تذکرہ آ جاتا ہے کہ دیہاتی لوگ کفر نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔ مذکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے، جو اعرابی کی جمع ہے۔ شہریوں کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق و کردار میں درستی اور کھردرا پن زیادہ پایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں جو کافر و منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور کام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ ان کے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا ایک موقع پر کچھ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ اور پھر اس حصے کے آخر میں مدینہ میں رہنے والے بعض کمزور ایمان والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اور ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ کر لیا۔ پھر چوتھے حصے کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 107 to 110 پر مشتمل ہے، اس میں مسجد ضرار اور اس کے متعلق جو سازش ہے اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے مسجد ضرار کو نفاق اور اسلام دشمنی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں کہ سوائے بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ پھر اس حصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسجد وہ ہے جو تقویٰ پر قائم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس حصے کا آخری حصہ جو کہ آیات 111 to 118 پر مشتمل ہے، اس میں 3 صحابہ کا امتحان اور ان کی توبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جان و مال کے بدلے جنت کا سودا جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے، اس غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا، اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس سورت کا 5واں حصہ جو کہ آیات 119 to 129 پر مشتمل ہے، اس میں مسلمانوں کے فرائض بیان کیے گئے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا تذکرہ بھی کیا گیا۔
اس حصے کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو کہ آیات 119 to 122 پر مشتمل ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت کی گئی اور سب سے پہلے سچوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن پاک بنا کر نازل فرما دیا۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس حصے کے آخر میں دین کا علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے سخت وعید اور زجر و توبیخ کی بیان کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محتاط ہو گئے۔ جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھی، بلکہ ایک گروہ کی شرکت ہی کافی ہے۔ پھر اس حصے کا دوسرا حصہ جو کہ آیات 123 to 129 پر مشتمل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان سے کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اس حصے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، ان کی امت کے لیے فکر مندی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیا اور آخرت کی منفعت کے خواہش مند ہیں، تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑوا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق، کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں۔ پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت جو کہ سورت کی آخری آیت 129 ہے اس کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہموم یعنی فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ اس سورت کا مین تھیم یہ ہے کہ سورت توبہ اسلامی ریاست کے استحکام، مشرکین اور منافقین کی سازشوں سے خبردار کرنے، وارن کرنے اور مومنین کو قربانی اور استقامت کا درس دینے کے لیے ایک جامع سورت ہے۔ اس میں دین کے دفاع کے لیے جہاد، مالی اور جانی قربانی اور اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری پر زور دیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورت کی آیت 112 میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کوالٹیز ہم میں بھی پیدا کر کے اپنے نیک بندوں میں، مومن بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔